अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग ज़ोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस चैप्टर में से पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग 2 एमसीक्यूज़ और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इसलिए ये चैप्टर आप लोग लॉन्ग के लिए नहीं तैयार करेंगे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे। तो जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इंशाल्लाह ताला मैं उनके बारे में आपको आज की वीडियो में गाइड कर दूंगी। आपको पता है कि इससे पहले हम 5 चैप्टर्स के डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें से लॉन्ग आने हैं उसमें लॉन्ग के लिहाज से भी, जिसमें सिर्फ शॉर्ट आने हैं उसको सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको उन चैप्टर्स में से किसी की भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसकी जो प्ले लिस्ट है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूँ, ताकि आप वहाँ से उसको ओपन करके आसानी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा उसमें यहाँ से आपने डेफिनेशंस करनी है कि सबसे पहले यहाँ पर इंथाल्पी की डेफिनेशन है और यहाँ पर इंथाल्पी चेंज की डेफिनेशन है। ये आपने डेफिनेशन करनी है और यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बन रहा है कि वाई टोटल इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेवर इक्वल टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। ये यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ से ये मैंने मतलब क्वेश्चन को ये मार्क किया हुआ है। इसका आंसर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक हो गया। उसके बाद मैथमेटिकली हम एंथैल्पी चेंज को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 केसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक का और एक एंडोथर्मिक का। तो अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में वो बता देता है, तो आपने दोनों की डिफरेंस में डेफिनेशन लिखनी है, दोनों का केस लिखना है और दोनों की एक एक एग्जांपल लिख देनी है, तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इधर 6.3 पे आ जाना है टॉपिक पे। यहाँ पे पहले आता है कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंजेस होती क्या है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और मालिक्यूल्स वगैरह का स्टेबल होना। इसकी डेफिनेशन करनी है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जैसे ये रिएक्शन है ना, इसमें ये दोनों रिएक्टेंट है ना, इनके नीचे ये आपको हमने लिखा हुआ क्या नज़र आ रहा है, ये भी गैस है और ये भी गैस है और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर वो क्या है, लिक्विड है। तो ये जो होते हैं ना, इसके अंदर इन रिएक्शंस में लाजमी होता है कि आपने इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखनी होती हैं कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये लाजमी लिखनी क्यों होती हैं, ज़रूरी क्यों होती हैं? इसलिए ये ज़रूरी होती हैं असल में कि ये ना इसकी फ़िज़िकल स्टेट के अलावा इसके प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हर एक का जो है ना, अगर कोई चीज़ गैस में भी हो सकती है और सॉलिड में भी हो सकती है तो वो डिफरेंट रिजल्ट शो करती है। तो आपने इसको क्वेश्चन को भी साथ में करना है। उसके अलावा अच्छा, नेक्स्ट ना काफ़ी सारी कुछ डेफिनेशंस हैं। इन सब की आपने डेफिनेशंस इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं और इसकी एक एग्जांपल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपने इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसको इससे डोनेट करते हैं, ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल आपने मतलब इक्वेशन एक कर लेनी है। इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इन सब की आपने ना डेफिनेशंस करनी है। ये तकरीबन 6 हैं। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इन सब की आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने पीछे वाले चैप्टर में भी देखा, सेम वही लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पर जी ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक यहाँ पे आपने इसकी एग्जांपल कर लेनी है। अच्छा, दूसरी ना बात ये है कि यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका ना जवाब, क्योंकि टॉपिक आधा ये है आधा ये, तो दोनों में डिफरेंस पूछा हुआ है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन में क्योंकि क्या कह रहे हैं, इसको रिक्वायर होती है एनर्जी, मतलब ये इन करता है, लेता है एनर्जी तोड़ने के लिए बॉन्ड को,
تو مطلب یہ اینڈوتھرمک ہے، تو جو لیتا ہے نا انرجی وہ پازیٹیو ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی کیا ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے۔ اور یہ والا جو ہوتا ہے نا کیمیکل بانڈ، یہ جو انتھالپی چینج ہوتی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بانڈز بن بھی رہے ہوتے ہیں، بانڈز ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بانڈ ٹوٹتا ہے تو انرجی جو ہے وہ ایبزارب ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ جب بانڈ ٹوٹتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے تو نیگیٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ایگزوتھرمک ہوگا ریئیکشن تو پھر آپ کے پاس نیگیٹو ہوگی، اور اگر اینڈوتھرمک ہوگا تب اس کی ویلیو پازیٹیو ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ صرف بانڈ بریکیج ہوتی ہے تو اس لیے اس کی ویلیو صرف پازیٹیو میں آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ وائی بانڈ بریکنگ از آلویز اینڈوتھرمک اینڈ بانڈ فارمیشن از آلویز ایگزوتھرمک۔ تو یہ آپ کے پاس جو لائن لکھی ہوئی ہے نا، تو جو ایگزوتھرمک اوور ریئیکشن ہوتا ہے اف انرجی ریلیز، مطلب جب انرجی ریلیز ہوتی ہے ان میکنگ نیو بانڈز بنتے ہوئے، تو وہ زیادہ ہوتی ہے کس سے، جب بانڈ ٹوٹتا ہے تو انرجی ایبزارب ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتی ہے، انرجی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس اینڈوتھرمک، اور دوسری ایگزوتھرمک ہوتی ہے۔ یہ آپ نے اسی کو کنورٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ ہم انتھالپی چینج کو کیسے میئر کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم یہ انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں کلوری میٹر، اور یہ کانسسٹ کس پر ہوتا ہے، ہمارے سلیبس کے اکارڈنگ ہم نے گلاس کلوری میٹر کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے نا ہیٹ کیپیسٹی، اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، تو یہ آپ نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے، یہ ویلیو بھی اس کی وہی ہے، تو آپ نے یہاں سے بھی اس کو ریوائز کر لینا ہے۔ اب گلاس کلوری میٹر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے گلاس کلوری میٹر کو ہم کس چیز کو میئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گلاس کلوری میٹر از سوٹیبل فار میئرنگ ہیٹ فلو آف ریئیکشن ان سولوشن، مطلب سولوشن کے اندر ہیٹ فلو کتنا ہے اس کو میئر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ باقی جو گیسز وغیرہ میں یا ہوتے ہیں نا آپ کے پاس which would escape from the vessel nor would be appropriate for reaction in which product reach high، مطلب زیادہ ٹمپریچر والے میں بھی نہیں، اور جس میں گیس نکلتی رہی اس میں بھی یہ گلاس کلوری میٹر ہم یوز نہیں کرتے۔ گلاس کلوری میٹر کے کمپوننٹس کیا ہیں وہ یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی ورکنگ دی ہوئی ہے۔ یہ آئی ہوپ سو آگے ورکنگ وغیرہ تو نہیں آئے گا، لیکن نا یہاں سے ایک کوشچن یہ آ سکتا ہے، کیونکہ پچھلے سلیبس کے اکارڈنگ تھوڑا کانسیپچل اگر وہ بنا دیں کہ آپ کا گلاس کلوری میٹر کی میجرمنٹ کے لحاظ سے کانسیپٹ بلٹ ہے یا نہیں ہے، وہ یہ کوشچن بنا سکتا ہے کہ جب ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں تو تب یہ سولوشن کے اندر ہم ہمیشہ بار بار سٹرر کو کیوں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ نا جو ٹمپریچر ہے، وارمنس ہے، وہ پورے کے پورے سولوشن میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ نیچے نیچے سے گرم اور اوپر سے نہ ہو، تاکہ ایکوریٹ ہمیں میجرمنٹ مل سکے۔ تو یہ آپ نے کانسیپٹ تھوڑا اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ادھر نیکسٹ پہ آ جائیں، انتھالپی چینج اینڈ کیلوری کنٹینٹ آف فوڈ۔ تو یہاں پر آپ کے پاس وہ آپ نے گلاس کلوری میٹر دیکھا تھا، تو یہاں پہ بوم کلوری میٹر بھی تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ سولوشن کے اندر ہیٹ فلو کو میئر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گلاس کلوری میٹر۔ تو بوم کلوری میٹر کو ہم استعمال کرتے ہیں فوڈ اور فیول کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے، ان کی انتھالپی چینج کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے۔ تو وہ یہاں پہ کیا ہے، یہ کوشچن بھی اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، بوم کلوری میٹر۔ کیلوری کنٹینٹ کی آپ نے یہاں سے ڈیفینیشن کر لینی ہے۔ اور اچھا یہ جو ہے نا ریلیشن شپ بٹوین انتھالپی چینج اینڈ کیلوری کانٹینٹ، یہ ان کا ریلیشن شپ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ان سمپل میں آپ کو بتاتی چلوں تو ہیزز لا آف ہیٹ سمیشن، یہاں سب سے پہلے آپ کے پاس فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی ڈیفینیشن، اور اسی کے اکارڈنگ اسی کو استعمال کرتے ہوئے جرمین ہینری ہیز نے جو ہے نا اس کو اپلائی کیا تھا، اور اس نے اپنا لا دیا تھا، جس کی اسٹیٹمنٹ یہ آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، یہاں پر یہ آپ نے پیج چھوڑ ہی دینا ہے، اس ٹاپک پہ آ جائیں 6.9 پہ۔ سب سے پہلے نا یہاں پہ کوشچن آپ دیکھ لیں، جسٹیفائی دا ہیٹ آف سولوشن از اینڈوتھرمک اور ایگزوتھرمک، ہیٹ آف سولوشن اب اینڈوتھرمک ہے یا ایگزوتھرمک ہے، یہ آپ نے ایک تو ثابت کرنا ہے۔ دوسرا ڈیزولیوشن کی ڈیفینیشن بھی وہ پوچھ سکتا ہے، اور اس کے فیکٹرز جو آپ کے پاس دیے ہوئے ہائیڈریشن انرجی اینڈ لیٹس انرجی، ٹھیک ہو گیا۔
اور اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اسٹینڈرڈ انتھالپی چینج آف سولوشن کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے اس پڑھی ہے نا، اسٹینڈرڈ انتھالپی آف آٹومائزیشن، اسٹینڈرڈ انتھالپی آف نیوٹرلائزیشن، اسی کی طرح یہ بھی ہے۔ اس کو ریپرزینٹ کس سے کرتے ہیں اور اس کی ایک ایکویشن آپ نے کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے ہائیڈریشن کی ڈیفینیشن کرنی ہے، اور انتھالپی آف ہائیڈریشن کی ڈیفینیشن جی، اور اس کو ہم اس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے، یہ دو آپ نے پوائنٹس کر لینے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کے پاس لیٹس انرجی ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کو ریپرزینٹ کس سے کرتے ہیں، اور اس کی ایک ایکویشن آپ نے کر لینی ہے، اور یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ہم چلتے ہیں آگے، ہمارا ٹاپک ہے بانڈ ہیبر سائیکل، تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نشان لگا لیں، شارٹ کے لیے آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے جتنے بھی ٹاپکس ہیں نا وہ اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ اسکپ کروا دیے گئے ہیں، تو اس لیے ان میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز آ جاتی ہے، ایکسرسائز کے جو بھی ہے نا ایم سی کیوز وہ آپ نے مسٹ تیار کر لینے ہیں۔ چانسز ہیں کہ جو ہے نا یہیں سے کوشچنس آئیں گے۔ اس کے بعد جو ایکسرسائز کے شارٹ کوشچنس ہیں، جیسے نا آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ لمبا ہے، یہ 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 ان کی چانسز کم ہیں۔ باقی آپ نے نا یہ جو چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں ان کو آپ نے کر لینا ہے، یہ تو کٹ ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو تو اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اچھا سا کامنٹ بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ہم چیپٹر نمبر 7 کے امپورٹنٹ کوشچنس کو دیکھیں گے پیئرنگ اسکیم کے لحاظ سے۔ تو امید کرتی ہوں اب آپ کی اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔